پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے گر حسن تو حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے تو پورا جہاں دیکھتا ہے۔ کچھ احباب کی طرف سے، کچھ دوستوں کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن ملی، ایک کمنٹمنٹ ملی کہ فلائی صاحب، آج کا جو طبقہ ہے نوجوانوں کا، خصوصاً جو کالج اور اسکول کے بچے ہیں، اس کے اوپر مغربی تہذیبات کی بھرمار ہو رہی ہے، مغربی تہذیبات سے انسپائر ہو رہے ہیں، اور اس سے ان کا افیکٹ ان کی زندگی کے اوپر پڑ رہا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو آپ اس کے اندر کچھ ایمان کی حرارت بھریں، ایمان کی بجلی بھرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کئی خطیبین کو دیکھا ہے، مقررین کو دیکھا ہے، کوئی ایموشنل ہو کر باتیں تو کرتے ہیں میٹھی میٹھی، لیکن وہ ممی ڈیڈی کے انداز میں کرتے ہیں، پیارے انداز میں کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ایک نوجوان کے اندر ایمان کی بجلی نہیں بھری جاتی۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ جو ہچکا کے رہ گیا وہ رہ گیا، اور جس نے لگائی چھلانگ وہ خندق کے اس پار تھا۔ تو دوستو، تمہاری تو یہ شان ہے، آندھی کی طرح اڑتے تھے، طوفان کی طرح چھاتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیتے تھے۔ یہ تو وہ قوم تھی۔ ایمان کی حرارت ہے ہمارے دلوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہمارے اندر فرسٹریشن نہیں ہے، ہمارے اندر ڈس اپاؤنٹ نہیں ہے، ہمارے اندر نا امیدی نہیں ہے۔ نا امیدی تو کفر ہے۔ ہاں، تمہارے حوصلے عقابی نگاہیں ہونی چاہیے، تمہارے حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ دست و دست ہیں، دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ 313 صحابہ کرام جنہوں نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا، اس کے اندر ایمان کی بجلی بھر گئی تھی، اور محمد کے سچے اصلی سپاہی کہلاتے تھے۔ تم بھی محمد کے فالوورز ہو، پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتی ہو، تو تمہارے اندر یہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے اندر یہ دوسروں کی جو کلچر ہے، اخلاقیات ہے، اور یہ جو کردار ہے، یہ تمہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تم تو خود ایک پبلک کے لیے آئیڈیل بن کر ابھرو کہ لوگ تم سے سبق حاصل کریں۔ ایمانداری، سچائی، دیانتداری، اخوت، محبت، بھائی چارہ تمہارے اندر اس طریقے کا ہونا چاہیے، اس طریقے کی ایکویلٹی ہونی چاہیے، اس طریقے کی سمانتا ہونی چاہیے کہ لوگ تمہاری شخصیت کو آئیڈیل سمجھ کر تم سے سبق حاصل کریں۔ آج کل بڑے بڑے سیلیبریٹی، بڑے بڑے جو وگیانک ہیں، بڑے بڑے جو ٹیکنالوجی کے جانکار ہیں، بڑے بڑے بدھی جیوی جو ہیں، اسکالرس ہیں، رائٹرس ہیں، سائنسداں ہیں، جب وہ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کی ڈیپ لرننگ کرتے ہیں، گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کی ساری مس کنسپریشن، ساری مس انڈرسٹینڈنگ سب ختم ہو جاتی ہے۔ جو اسلام کی بابت وہ سوچتے تھے کہ یہ ریڈیکلائزیشن کا مذہب ہے، یہ تشدد سکھاتا ہے، یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ ایکسٹریمزم کا مذہب ہے، تو دھیرے دھیرے ان کی جو تصورات ہوتے ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مذہب اسلام سے تو بڑھ کر کوئی شانتی پریہ مذہب نہیں ہے، پیسفل ریلیجن ہے، یہی تو برابری سکھاتا ہے، یہ تو مانوتا سکھاتا ہے، یہ تو سچائی کے راستے پہ چلنا سکھاتا ہے۔ یہ تو یہ کہتا ہے اگر ایک انسان کو تم نے ناحق مار دیا تو یوں سمجھو پوری دنیا انسانیت کو تم نے ختم کر دیا۔ یہ کس کا پاٹ ہے؟ یہ کس کا سبق ہے؟ یہ تمہیں کون لرن کراتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے۔ تو مذہب اسلام کی تو یہ تعلیم ہے دوستو، اگر سالن بھی پکاؤ تو اس میں پانی ڈال دو، تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے۔ مذہب اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ ساری انسانیت، ساری مانوتا آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ بھائی چارہ اسلام مذہب سکھاتا ہے، ایکویلٹی اسلام سکھاتا ہے، شانتی اور امن و امان کا پیغام اسلام مذہب دیتا ہے۔ دنیا کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو تمہارے اندر ایمان کی حرارت ہونی چاہیے۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ یہ تمہاری شان اور شوکت ہونی چاہیے، ٹھیک دوستو؟ فلائی کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، انشاءاللہ آپ کے
سامنے اس طریقے کے ہم اور اسپیچ لے کے آتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارا حوصلہ بلند کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائبر کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے بند کمروں میں بھی آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔